ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، گزشتہ جمعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ایک اجمالی بات کی تھی اور تفصیلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوسرے وزیر اور آپ کے دوسرے نمبر کے ساتھی اور آپ کے سسر اور خلیفہ ثانی اور جنہیں جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی زبان سے انہیں ارشاد فرمایا، ان کا تذکرہ تفصیل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام میں ان کا ایک نمایاں مقام تھا، نمایاں مقام سارے صحابہ میں، اور ان کی حیثیت اور ان کا مقام و مرتبہ، ان کی فضیلت تمام صحابہ میں مسلم تھی، مانی ہوئی تھی، اور صحابہ میں مشہور تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب آدمی ہیں، ان کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے، ان کے ظاہر پر نہ جاؤ، ان کے باطن میں پتہ نہیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کچھ اس طرح کی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا انتقال ہو چکا، بعد کا زمانہ گزر رہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تو ایک واقعہ سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضور کے ایک صحابی کے ساتھ ایک جن کی ملاقات ہوئی اور اس جن نے انہیں چیلنج کیا کہ میرے ساتھ کشتی لڑو، اور وہ صحابی تیار ہو گئے۔ اس صحابی کی جن کے ساتھ کشتی ہوئی اور اس صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا۔ جن نے کہا نہیں دوبارہ آؤ، میں ابھی تیار نہیں تھا، وہ دوبارہ آئے، دوبارہ کشتی ہوئی، دوبارہ انہیں پچھاڑ دیا جن کو اس صحابی نے۔ پھر اس نے کہا نہیں آخری بار پھر آؤ، تیسری بار کشتی ہوئی تو اس صحابی نے تیسری دفعہ بھی اس جن کو پچھاڑ دیا۔
اس قدر قوت تھی اس صحابی میں. تو وہ جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے پوچھنے لگے کہ حضرت وہ صحابی کون تھے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اپنے شاگردوں پر کہ تمہاری صحابہ کے بارے میں معلومات ناقص ہیں، بڑی بڑی ہستیوں اور ہمارے اکابر و اسلاف کے بارے میں تمہاری معلومات ناقص ہیں، پوری نہیں ہیں. تمہیں نہیں پتا کہ صحابہ میں یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت اور یہ حیثیت صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کی کشتی ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو پچھاڑ دیا اور اس کو شکست. اس قسم کے آدمی تھے اور 22,000 مربع میل کے حکمران ہیں اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور رعب اور دبدبہ اس قدر ہے کہ ہرقل بادشاہ ادھر ڈر رہا ہے، روم کا عیسائیوں کا بادشاہ، وہ اپنے محل میں اپنی طاقت اور قوت اور فوج اور اسلحے کے باوجود وہ کانپ رہا ہے. اور ادھر ایران کا بادشاہ کسریٰ پرویز جو اپنے محل میں اپنی طاقت اور قوت اور فوجوں کے باوجود کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں 2 سپر پاور کہلاتی تھی اور ان دونوں کی آپس میں کشمکش چلتی رہتی تھی. مسلمان تو وسائل کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، فوجوں کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے کسی کھاتے شمار میں ہی نہیں تھے. وہ تو انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. جب رستم کے دربار میں ربعی بن عامر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو تلوار لگائی ہوئی تھی اس تلوار کا میان بھی نہیں تھا. تلوار پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے تاکہ اس کی دھار سے خود یا کوئی اور زخمی نہ ہو جائے. تو اس نے کہا، اس نے پھپتی کسی، اس نے تانا دیا، اے تم مدینے سے یہاں آئے ہو، بھوک پیاس ابھی بھی تمہارے منہ سے نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ تمہیں ابھی بھی کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، تم ان تلواروں کے ساتھ ایران کو فتح کرو گے؟ پھر وقت نے بتایا کہ صحابہ نے انہی تلواروں کے ساتھ روم کو بھی فتح کیا اور ایران کو بھی فتح کیا. اور روم کا بادشاہ اپنے محل کے اندر بیٹھ کر اور ایران کا بادشاہ اپنے محل میں سیکیورٹی انتظامات کے اندر بیٹھ کر کہا کرتا تھا، اے عمر کا ڈر میرا کلیجہ کاٹ گیا. وہ کیا ڈر تھا؟ یہ وہ آدمی ہے جس کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہیں، جس کی روٹی پوری نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی دن ایسا گزرا ہوگا کہ تازی روٹی کھائی ہوگی، سالن کے ساتھ روٹی کھائی ہوگی. ایک مرتبہ جب فتوحات بہت ہو گئی، مال غنیمت کی فراوانی ہو گئی اور جب بہت کثرت سے نعمتیں ہو گئی، بعض صحابہ اکرام نے مشورہ کیا آپس میں کہ اب ہمیں امیر المومنین سے گزارش کرنی چاہیے کہ اپنا خرچہ تھوڑا بڑھا لیں، اپنا وظیفہ تھوڑا بڑھا لیں، اپنے کپڑے تھوڑا اچھے کر لیں. چنانچہ اتنا رعب اور دبدبہ تھا، حضرت عمر کے پاس ڈائریکٹ بلا واسطہ جانے کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت حفصہ ام المومنین کے پاس گئے اور ان سے کہا ایک بات عرض کرنی ہے جو آپ ہماری طرف سے امیر المومنین کو پہنچائیں. حضرت عمر سے کہیں لیکن آپ سے منت ہے ہمارا نام نہ ہے، ہمارا نام نہ ہے. اتنا رعب اور دبدبہ تھا. کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہماری گزارش یہ ہے
امیر المومنین سے کہے ابھی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیں، ابھی سادہ کپڑے پہننے چھوڑ دیں، ابھی سادہ روٹی خشک روٹی کھانی چھوڑ دیں، اور ابھی اینٹ کے ٹکڑے پر، پتھر کے ٹکڑے پر جو سر رکھ کر سو جاتے ہیں چھوڑ دیں، کچھ اپنا وظیفہ اپنی سہولت بڑھائیں۔ چنانچہ یہ کہہ کے چلے گئے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کر دیا، وہ بیٹی بھی تھی لیکن ام المومنین ہونے کی حیثیت سے قابل احترام بھی تھی، تو غصے میں آ گئے، فرمانے لگے حفصہ تم مجھے بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کی قسم اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جائیں تو مار مار کے ان کے چہرے بدل ڈال۔ پھر فرمانے لگے مجھے بتاؤ، 3 ساتھیوں نے ایک سفر شروع کیا، ایک ساتھی چلتا چلتا سیدھے راستے پر چلتا ہوا، دنیا سے بچتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ گیا، پھر دوسرا چلنا شروع ہوا، دوسرا بھی چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچ گیا، سیدھے راستے سے نہیں ہٹا، اس نے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی نظر آخرت پر تھی۔ اب میں وہ بھی اپنے منزل پر پہنچ گیا، اب میں تیسرا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ مجھے راستہ چھوڑ دینا چاہیے یا انہی کے راستے پر چل کر اپنی منزل پر پہنچنا چاہیے؟ اللہ کی قسم میں اپنے 2 پیش رو جو پہلے گزر چکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس دنیا سے کوئی نفع نہیں اٹھاؤں گا، بغیر اس دنیا سے نفع اٹھائے میں اپنی منزل پر ان کے ساتھ پہنچوں گا اور جاؤں گا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، رعایا کی خوشحالی کے لیے اتنے فکر مند ہیں، ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، مدینے کے مضافات آ گئے، مدینے کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے وہ آ گئے، وہاں سے قافلے سے الگ ہو گئے، اب تم جاؤ، میں دائیں بائیں گاؤں کی دیہاتوں کی خیر خبر لے کر آؤں گا۔ چنانچہ ایک سمت نکلے، وہاں دیکھا ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بڑھیا ہے اور وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اس کو نہیں پتا یہ امیر المومنین ہے، دیکھا کہ اس عورت کے تو جھونپڑی میں کوئی سامان نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پوچھا کیا حال احوال ہے، کیا خیر خبر ہے؟ کو حضرت عمر کی بتاؤ کیا کوئی خیر خبر ہے، یہاں تم تک وہ یا ان کا کوئی آدمی نہیں پہنچا؟ تو وہ بڑھیا رونے لگی، جذبات میں آ گئی، کہنے لگی اللہ عمر کو میری طرف سے کبھی اچھا بدلہ نہ دے، مجھے اس کی حکومت میں نہ کبھی ایک درہم ملا، نہ کبھی ایک دینار ملا، وہ اچھا حکمران نہیں ہے، میں اس کی رعایا میں ہوں، میں اس کی سلطنت میں ہوں، میری خیر خبر آج تک کسی نے نہیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا بڑھیا تم دور ہو آبادی سے، مدینے سے، ایک کٹیا میں رہ رہی ہو، تمہارے حال کی بھلا عمر کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی اچھا بادشاہ بنا ہے، سلطنت کا حکمران بنا ہے، نبی کا خلیفہ بنا ہے، اور مسلمانوں کا اور مومنین کا امیر بنا ہے، اور خیر خبر نہیں رکھتا، نہیں خیر خبر رکھ سکتا، تو حکومت و خلافت و سلطنت چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ اللہ کا خوف آیا، اس بڑھیا سے کہنے لگے تو عمر کو کیسے معاف کر سکتی ہو یہ بتاؤ؟ اس کو 25 سونے کے سکے دے کر اس کو راضی کیا کہ عمر کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو۔ اتنی ابھی یہ بات طے ہو رہی تھی، یہ کمٹمنٹ ہو رہی تھی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بڑھیا ڈر گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے منہ پر آپ کو برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا معافی تمہیں نہیں، معافی عمر کو مانگنی چاہیے، عمر نے تمہارے حال کی خیر خبر نہیں رکھی۔ پھر چمڑے کا ایک ٹکڑا منگوایا، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اپنی قمیص پر ایک چمڑے کا پیبند لگا ہوا تھا، وہ پھاڑا اور اس پر معاہدہ لکھا۔ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں کے دستخط لیے کہ تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ اس خاتون نے حق تلفی کرنے پر عمر کو معاف کر دیا۔ 25 دینار پر یہ راضی ہو گئی اور یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے خلاف کوئی دعویٰ دائر نہیں کرے۔ یہ حضرت عمر ہے، شہادت ہوئی، حج کا سفر کر کے مدینے آ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ایک جگہ آرام کیا، دعا کر رہے ہیں اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک۔ اے اللہ میری رعایا پھیل گئی، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، اے اللہ میری قوت کمزور ہو گئی، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے، ان کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اب مجھے موت دے دے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور یہ دعا کرتے کرتے مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچ کر صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور صحابہ سے بات فرمائی، بیان کیا مسجد نبوی میں، اور اپنے لیے شہادت مانگی، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما۔ پھر درمیان بیان میں خود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے عمر تجھے شہادت کہاں ملے گی، تو مدینے میں ہے، شہادت تو اللہ کے راستے کے میدانوں میں ہے، تجھے شہادت کہاں ملے گی۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ جو اللہ مجھے مکے سے مدینے لایا ہے وہی اللہ میرے لیے شہادت کو مدینے لانے پر قادر ہے۔ دوستو ذی الحج کو حج کر کے ذی الحج کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے، 26 ذی الحج کو فجر کی نماز میں ابو لولو بدماش نے جو مجوسی تھا، کافر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندھیرے کے اندر مسجد نبوی میں مصلی نبی پر کھڑے ہوئے ان کو خنجر سے وار کیا، اور پیدر پہ کتنے وار کیے کہ سارا پیٹ پھٹ گیا، بچنے کے کوئی امکان نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی، نماز کے بعد حضرت عمر کو سنبھالا گیا اور ان کی جو کیئر کرنی چاہیے تھی وہ کی۔ ایک دن پوچھنے لگے مجھے کس نے مارنے کی کوشش کی ہے، کس نے مجھے قتل کی کوشش کی ہے؟ چونکہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ دودھ پیا، اس زخمی ہونے کے دوران دودھ پیا اور دودھ آنتوں کے ذریعے سے سارا باہر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا، حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ تم اپنی زندگی میں آخری چیز شہد ملا ہوا دودھ پیو گے۔ وہ باہر آ گیا، فرمانے لگے میری موت کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور وہ بات پوری ہو گئی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ ابو لولو فیروز بدماش جو مجوسی ہے اور فلاں صحابی کا وہ غلام اور نوکر ہے، اس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا، کسی ایسے آدمی نے مجھے قتل نہیں کیا کہ جس نے تجھے سجدہ کیا ہے، ایک کافر نے مجھے قتل کیا۔ گویا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ سارے مسلمان
کلمہ گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میرے سے راضی اور خوش ہے۔ میرے محترم دوستو، خلافت کے دوران کے بہت سارے ایسے کام، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی محافظ نہیں۔ جب ایران میں جہاد ہو رہا تھا، ایران کے جہاد کے دوران روزانہ ایران کی مدینہ کی جو سرحد ایران کی طرف تھی وہاں جاتے کہ کوئی قاصد آئے، خیر کی خبر لے کر آئے۔ ایک دن وہاں کھڑے ہوئے تھے اور ایک قاصد آیا، اونٹ پر بیٹھا ہوا، اونٹ مدینے کی طرف دوڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگے۔ وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا خیر خبر ہے، کوئی اچھی خبر ہے؟ کہا اچھا فتح ملی ہے، اچھا تو مسلمان ٹھیک ہے، مسلمانوں کا لشکر ٹھیک ہے۔ یہ بات چیت کر رہے تھے، شہر کی آبادی آ گئی۔ جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آوازیں بلند کرنی شروع کی، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر۔ اس نے اونٹ روکا اور وہ اترا اور حضرت عمر سے معذرت طلب کی کہ میں آپ کو جانتا نہیں تھا، میں نے آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ مجھے تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ مدینہ منورہ جاؤ اور جا کر حضرت عمر کو یہ خبر دے دو، میں معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر اس کو مسجد نبوی لے گئے اور تفصیل سے اس سے ایران کے محاذ کے سارے حالات سنے۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ مدینے کی سرحد پر شام کی طرف گشت کر رہے ہیں اور ایک آدمی آیا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے۔ عیسائیوں نے بھیجا ہوا ہے اسے کہ حضرت عمر کو جا کر کوئی کسی طریقے سے ترکیب لڑا کے ان کو قتل کراؤ۔ وہ دن کا وقت ایک درخت کے اوپر چھپ کر گزار رہا ہے، درخت پر چڑھ کر۔ اللہ کی شان دوپہر کا وقت ہوا، حضرت عمر گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے اسی درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ ایک پتھر کا ٹکڑا سر پر رکھا، سو گئے۔ وہ آدمی نیچے اترا اور کہنے لگا آپ عجیب آدمی ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا رعب اور دبدبہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ ہیں کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں۔ ہمارے بادشاہوں کے تو اتنے سیکیورٹی گارڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ جس دین پر ہیں وہ دین سچا ہے اور وہ دین حق پر ہے، مجھے اپنے دین میں داخل کریں۔ چنانچہ وہ شام سے آیا تھا قتل کرنے، یہاں آ کر مسلمان ہوا، پھر ساری زندگی مدینے میں گزاری۔ میرے محترم دوستو، یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کی زندگی تقریباً ایسی۔ اچھا اس کی اجازت بھی ہے، آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ اچھا کھانا کھائیں، اس کی اجازت بھی ہے، لیکن ان کا تقوی، ان کی سادگی اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی۔ ایسے نہیں تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ جب بیت المقدس میں مسلمان پہنچے کہ بیت المقدس فتح کریں گے، سارا روم شکست کھا کر ہر شہر کے لوگ بھاگتے 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 پھر آ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے، بیت المقدس میں جمع ہوئے اور بیت المقدس کے دروازے بند کر لیے، سارے شہر کے دروازے بند کر لیے اور وہاں پر پناہ گزین ہو گئے۔ مسلمان وہاں پہنچے، محاصرہ ہوا اور انہوں نے کہا، ان کے پادریوں نے پہلے اپنے لوگوں کو کہا دیکھو ہماری کتاب انجیل میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو مدینے کے نبی ہیں اور جو مدینے والے ہیں،
اور تا قیامت لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جن کے بعد پھر نبوت کا دروازہ بند ہے، ان کا ایک صحابی تو بیت المقدس ضرور پتہ کرے گا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ خون ریزی کر کے کیا کر رہا ہے؟ ان کے امیر کو بلاؤ، اس کی نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اگر تو وہ وہی ہے تو شہر بغیر لڑے ان کے حوالے کر دیتے۔ اس وقت امیر لشکر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بلایا گیا، نشانیاں دیکھی، ان کو دیکھا، کہا یہ نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید خالد بن ولید ہوں، کیونکہ اس سے پہلے خالد بن ولید تھے امیر۔ ان کو بلایا گیا تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر اور نشانیاں دیکھ کر پادری کہتا ہے یہ وہ نہیں ہے، اس جیسا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا قد کاٹ، رنگ روپ، شکل صورت حضرت عمر سے بہت ملتی تھی۔ پادری نے نشانیاں اور حضرت خالد کو دیکھ کر کہا یہ وہ نہیں ہے، اس جیسا ہے۔ پھر صحابہ سمجھ گئے کہ یہ کس کو مانگ رہے ہیں، یہ کس کو بلا رہے ہیں، ان کا مقصد و مقصود و مطلوب حضرت عمر ہیں۔ پھر انہیں خط لکھا گیا۔ خیر حضرت عمر تشریف لائے اور مسلمانوں کے خیموں میں ٹھہرے۔ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب نے کہا امیر المومنین آپ کے کپڑے بہت میلے ہیں، پرانے ہیں، انہیں پیبند بھی لگے ہوئے ہیں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اگر کپڑے بدل لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، کوئی صاف ستھری نئی پوشاک پہن لیں تو زیادہ مناسب ہو۔ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ لے آئے، وہ نیا کرتا پہنا، نیا کرتا پہن کر چند قدم چلے اور پھر واپس مڑے، کنکریوں سے مٹھی بھری صحابہ کی طرف پھینکی، فرمایا تمہارا ناس ہو، اس کپڑے میں پتہ نہیں کیا اثر ہے کہ عمر چند قدم بیت المقدس کی طرف چلا ہے، اور اللہ کی قسم عمر اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ میرے کپڑے دے دو مجھے، پرانے کپڑے پہنے۔ پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو میرے بھی سننے کا ہے، دل کے کانوں سے سننے کا ہے، آپ کے بھی سننے کا، دل کے کانوں سے سننے کا اور دل میں بٹھا لینے کا ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں، اے نبی کے صحابہ، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ اللہ کی قسم اگر ہم اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں سلیم کر۔ میرے کپڑے دے، وہ کپڑے پہنے، کپڑے پہن کر وہاں گئے، پادری آ گئے، لوگ آ گئے، ایک ایک نشانی جو تورات میں تھی وہ وہاں دیکھتے ہیں، حضرت عمر میں دیکھتے ہیں، ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ یہ کپڑے اپنے کپڑوں پر موجود پیبند گنو، 17 پیبند تھے غالباً اور 16 نظر آ رہے تھے۔ پادری کہنے لگا ایک پیبند کم ہے، وہ بھی پورا کرو۔ تو بغل اٹھائی، ایک پیبند یہاں تھا، 17 پورے کیے اور انہوں نے شہر کی چابی نیچے پھینک دی۔ آپ کا شہر آپ کا ہوا، آپ جانے اور بیت المقدس سے آنے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وہی اسلام جو اللہ نے انہیں دیا تھا اور وہی اسلام جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزتیں دی تھی، وہی اسلام آج ہمارے پاس ہے۔ ہم دیکھ لیں ہمارے پاس اسلام ہے تو عزت کیوں نہیں ہے، اور اگر عزت نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے ہمارے پاس اسلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور ان پر عمل کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کے اسوہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔